السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمسن، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و تصوم رمضان و تحج البیت، اور اس میں یہ فرمایا وتقیم الصلاۃ ویؤتی الزکوٰۃ۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے 5 ارکان بیان کیے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے بندے اور آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ توحید و رسالت ہو گیا۔ اور نماز پڑھنے کے حوالے سے فرمایا نماز بھی اسلام کا یہ رکن ہے۔ اور دوسرا فرمایا وتصوم رمضان، یعنی رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت، اور استطاعت ہو تو حج کرنا۔ ناظرین محترم، اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک پر ایمان لانا یہ ہم سب پر ضروری ہے، اور جو نہیں لاتا وہ گناہ گار اور کافر ہے۔ اور اگر کوئی اسلام لانے کے بعد کفر کرتا ہے تو اسے مرتد کہتے ہیں، اور حاکم اسلام اسے سزا دے گا، قتل کرے گا۔ پہلے اس پر اسلام پیش کرے گا، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا 3 دن تک اس کو جو ہے وہ مہلت دی جائے گی، اور وہ اگر اپنے شکوک و شبہات پیش کرتا ہے تو حاکم اسلام، قاضی اسلام اس کے سامنے اپنی وہ جو ہے وہ دلائل وغیرہ پیش کرے گا۔ پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا تو اس کے لیے قتل کا حکم اسلام کا قاضی دے گا، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا جو انکار کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ یعنی توحید و رسالت یہ ایک ہی عقیدے میں شامل ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو نہیں مانتا، ان کی کسی بھی ایسی چیز کا انکار کرتا ہے جو نص قطعی سے ثابت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وتقیم الصلاۃ، نماز یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، عاقل و بالغ پر، ٹھیک ہے۔ تو نماز کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ نماز پڑھنا یہ بہت فائدہ مند عمل ہے، نماز پڑھنے کی چاہیے ہمیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز جو ہے وہ روز محشر بخشواتی ہے۔ نماز پڑھنے سے مصائب و آلام مشکلات دور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کا حکم تو الگ ہے، اور نماز کا انکاری اس کا حکم الگ ہے۔ دیکھو، نماز نہ پڑھنا یہ کفر نہیں ہے، نماز کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو نماز پڑھنی چاہیے ہمیں، اور اس کے احکام سمجھنے چاہیے، سیکھنے چاہیے کہ نماز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، جس طرح پچھلی امت پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اب دیکھیں، رمضان میں روزے رکھنے سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا تو صوموا تصحوا، ٹھیک ہے، کہ روزہ رکھنے سے صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھو، صحت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات بھوک کے امراض ہوتے ہیں، بہت سارے امراض جو ہے وہ ہمارے قریب آ جاتے ہیں، اور دیکھو پیٹ میں ہاضمے کا سبب بنتا ہے 12 گھنٹے یا 15 گھنٹے یا 18 گھنٹے یا 14 گھنٹے یا 10 گھنٹے اگر ہم نہیں کھاتے، اور جو ہے وہ دیکھو کتنی بیماریوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس کا انکار کفر ہے، اور اس کو نہ رکھنے والے کا حکم الگ ہے، وہ گناہ گار، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنے والا بھی ظاہر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ روزہ عورتوں کے مخصوص ایام میں ان کو روزہ نہیں رکھنا ہوگا، بعد میں وہ قضا کریں گی۔ اسی طرح نماز میں ان کا لیے یہ الگ حکم ہے کہ وہ نماز جتنے میں دن بھی مطلب وہ نہیں پڑھتی، اس دن کے بعد وہ نمازیں پچھلی ان کی نہیں ہوں گی، اس کے علاوہ پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ باقی جو بھی ان کی مسائل ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں، ایک جیسے ہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ
میں مسائل بیان نہیں کر رہا، میں حدیث کی شرح بیان کر رہا ہوں، ارکان اسلام بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ضمناً میں نے ایک آدھ مسئلہ بیان کر دیا، کسی کو کامنٹ میں کوئی سوال کرنا ہو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وتصوم رمضان وتحج البیت، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو زکوٰۃ کا بتا دوں، زکوٰۃ بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر اس صورت میں فرض ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو، 52.5 تولہ چاندی یا یا اتنی کرنسی یا اتنا مال تجارت ہو، ضرورت سے زائد ہو تو اس کے اوپر سال شرط ہے پورا ہونا۔ تو یہ اسی طرح جو سونے کا نصاب ہے وہ 7.5 تولہ، اور اس کے بعد اگر کچھ زائد بھی ہے تو وہ بھی کاؤنٹ ہوگا۔ تو یہ نصاب بھی ہے، اس کا انکاری کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ادا کرنا ہوگا ہر صورت میں، اور جو ہے وہ نابینا پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ دینی ہوگی، اس کو بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، اس کے مسائل الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ دینی چاہیے ہم سب کو، اس میں فائدہ ہے، یہ مال کا میل ہے، اس کو ہم نے نکالنا چاہیے۔ اسی طرح وتحج البیت، استطاعت ہو تو حج کرے، حج کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کا نصاب ہے، اپنا پورا نصاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سال میں ایک ہی مرتبہ عبادت ہوتی ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد اگر عورت کے پاس محرم نہیں ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کی رخصت ہے کہ وہ فی الحال نہ کرے بھلے، لیکن حج اس کو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی پر حج فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو قرض لے کر بھی حج کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حج کا انکاری کافر ہوگا۔ اسی طرح سارے ارکان پورے ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ یہ اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو سیکھنا چاہیے۔ اس کی اور بھی بہت زیادہ تفصیل ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمارے چینل پر ہی رہیے، انشاءاللہ عز و جل وقتاً فوقتاً ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہی رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔